بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ وظائف چینل کے ساتھ میں ہوں سیدہ سعدیہ ہینا، مکمل کامل اور مجرب وظیفوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ چاند دیکھتے ساتھ ہی آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے اور 10 دن لگاتار اس ذکر کو کرنا ہے۔ اگر آپ نے اس وظیفے کو پڑھ لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے نصیب میں لکھے ایک ایک لفظ اور حرف پر اللہ کا نور اور خیر عطا ہوگی۔ آپ کی جولی اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق بھر دے گا اور آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ سب عطا فرمائے گا جس کی جستجو آپ نے کی ہے، جس کی کوشش آپ کر رہے ہیں، جس کو آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ وہ بادشاہ وظیفہ جو آپ کو بھی بادشاہ بنا دے گا، قسمت کے غنی بن جائیں گے، دنیا اور آخرت کی ہر کامیابی آپ کو عطا ہوگی، آپ کے نصیب میں ہر وہ نعمت لکھی جائے گی جس کی چاہت ہے آپ کو، جس کی طلب ہے آپ کو، وہ پریشانیاں، رنج، تکلیفیں دور کر دی جائیں گی جس کی وجہ سے آپ تکلیف میں مبتلا ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ یقیناً آپ کو ہر طرف سے خیر عطا کی جائے گی، آپ کا گھر دولت، خوشیوں، سکون اور راحتوں سے بھر دیا جائے گا۔ آپ نے صرف اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اس کی توفیق مانگنی ہے، بہترین نیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ بہت لوگ ان دنوں میں اللہ سے کامیابی، رحمتیں، دولتیں مانگ رہے ہیں اور یقیناً ان کو ملنے والی ہیں، کیونکہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو انکار نہیں کرتا۔ بے شک وہ کبھی بھی انکار نہیں کرتا، عطا فرماتا ہے، لیکن بعض خاص دن ایسے ہیں جن دنوں وہ مائل بکرم ہوتا ہے، جیسے ہی بندہ جھولی پھیلاتا ہے وہ اسے عطا کر دیتا ہے۔ تو آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، بہترین نیت کرنی ہے اور اللہ کی طرف رجوع کر لینا ہے، اس سے مانگنا ہے اور آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور عطا ہوگا۔ آپ نے کرنا کس طرح سے ہے، سب سے پہلے باوضو ہو جائیں اور سب سے پہلے آپ نے باوضو ہونے کے بعد جو ایک کام کرنا ہے وہ اپنی نیت بنانی ہے، تسلی اور سکون سے کسی ایک جگہ پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اس نیت کے ساتھ کہ آپ نے اللہ سے دنیا کی اور آخرت کی ہر کامیابی، ہر بلائی، بخشش، مغفرت طلب کرنی ہے۔ یہ جو عمل ہے اس کی بدولت اللہ اپنے فضل کے ساتھ آپ پر ایسا کرم فرما دے کہ نہ دنیا میں تنہا چھوڑے، نہ آخرت میں، قبر و حشر میں آپ کی مدد فرمائے، دنیا کو بہترین کرے، آخرت میں بھی جنت عطا فرمائے، دنیا بھی جنت بنا دے۔ یہ عمل ایسا مقبول کر دے کہ آپ کے نصیب میں، جس کا آپ کو نہیں پتہ آئندہ آنے والے وقت میں کیا کیا دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، رنج ہے، تنگ دستی ہے، وہ سب دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ایسا کرم، ایسی نظر عنایت فرما دے کہ آپ کو دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرے، نہ آخرت میں کسی سے سوال کرنے والا بنائے۔ آپ کے پاس اتنی نیکیاں ہو، دنیا میں اتنی دولت ہو کہ آپ کے لیے محتاجی مشکل ہو، کہ آپ کسی کے گھر کے، کسی کے در کے محتاج بنے۔ ہر نیت میں آپ نے ہر سوال کرنا ہے۔ دنیا میں جہاں جہاں لوگ اللہ سے خیر و برکت مانگ رہے ہیں، بہت اخلاص کے ساتھ دعائیں مانگ رہے ہوں گے، بہت سی نعمتیں مانگی جا رہی ہوں گی۔ اللہ، میں اس نیت سے تیری طرف رجوع کر رہی ہوں کہ جہاں جہاں جتنا مانگا جا رہا ہے، جس جس کو تو عطا فرمائے گا اس میں میرا بھی حصہ رکھ لے، مجھے بھی عطا فرما دے۔ ہر وہ نعمت جو مختلف زبانوں سے مانگی جا رہی ہے، جو مختلف نیتوں سے مانگی جا رہی ہے، تو مجھے بھی عطا فرمانا۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ آپ نے دنیا میں عطا کی جانے والی ہر نعمت کا سوال اللہ سے کرنا ہے اور آخرت میں عطا کی جانے والے ہر بلائی کے آپ اللہ کے لیے، اللہ سے محتاج ہیں اور اس سے مانگنے کے لیے یہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت کی نظر فرمائے۔ پھر آپ نے عمل شروع کرنا ہے۔ نیت کر لی ہے، نیت بے شک بہت جلد قبول کر لی جاتی ہے۔ پھر آپ نے چاند دیکھتے ساتھ ہی اس عمل کو کرنا ہے اور اس عمل کو آپ نے 10 دن تک جاری رکھنا ہے۔ وقت تو یہی رکھنا ہے جس وقت پر آپ پہلے دن پڑھیں گے، اسی وقت پر آپ نے 10 دن پڑھنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے چاند دیکھ لیا، نظر آ گیا تو آپ نے کسی پاک صاف جگہ پر باوضو ہو کر، نیت آپ نے پہلے ہی کی ہے، بڑے ادب کے ساتھ، بڑے تمیز کے ساتھ اور بہت اخلاص کے ساتھ باوضو ہو کر نیت کی ہے۔ اب اس پر عمل کا وقت آ گیا ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ باوضو ہو کر اول و آخر درود اور درود ابراہیم آپ نے وہ رکھنی ہے۔ بہترین طریقے سے
اپنی آنکھیں بند کیجئے اور مدینے کا تصور کیجئے۔ پہلے بولیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ آپ نے یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور تصور رکھنا ہے کہ آپ مدینے میں بیٹھے ہیں اور یقیناً گنبد خضرا کے سامنے آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں، آپ کا درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں۔ پھر آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد سورۃ مزمل کھول لینی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اس کے بعد سورۃ مزمل شروع کر دینی ہے، اور جہاں پر رب المشرقین و رب المغربین آئے وہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، وہاں پر ایک لفظ، صرف ایک کلمے کا اضافہ کرنا ہے، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی تعریف، اپنی حمد و ثنا بہت پسند ہے۔ جو اللہ کو اپنا کارساز وکیل بنا لیتا ہے، جو یہ تسلیم کر لیتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں، میری طاقتیں بھی کچھ بھی نہیں، سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے، وہی مجھے پانی پینے کی طاقت دیتا ہے، کھانا کھانے کی طاقت دیتا ہے، ہر چیز اس کی طرف سے آتی ہے، میرے لیے وہی کافی ہے۔ ہر جگہ پر، ہر راستے پر، ہر منزل پر، گھر پر، باہر دروازوں پر، ہر جگہ وہ میرے لیے کافی ہو جائے گا انشاءاللہ، اور کافی ہے۔ میں اسے اپنے لیے کافی مانگا ہوں، نہ اس سے پہلے مجھے کسی کی ضرورت ہے، نہ اس کے بعد مجھے کسی کی ضرورت ہے۔ تو یقین کیجئے کہ اس کو پڑھنے سے آپ کو جو سرور ملے گا، جو آپ کو رحمت عطا ہوگی، آپ کی گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے حسبی اللہ صرف یہ لفظ پڑھنا ہے، آپ نے سورۃ مزمل پڑھنا ہے، اور یہ لائن جب آئے رب المشرقین و رب المغربین، یہاں پر صرف صبر، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور تصور نہ ہے آنے والے وقت کا، حشر کا، قبر کا، کہ ہر جگہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ پھر آپ نے سورۃ مزمل پوری لینی ہے، آپ نے اسی وقت پر روزانہ مخصوص وقت پر آپ نے تیار کر، باوضو کر، اچھی نیت ساتھ یہ عمل پورے دن کرنا ہے، یہاں کہ جب عید بھی آ جائے، دن بھی ہو، تو کوشش کیے کہ اس کو مکمل لیجئے۔ نیت آپ کر چکے ہیں، دعا آپ مانگیے گا، جو لینا چاہتے ہیں، جو لینا چاہتے ہیں، آپ کے پاس اس وقت نہیں ہے، انشاءاللہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ اگلے سال جب کے دن آئیں گے، اس وقت آپ کی جولی اتنی بڑھ دی جاتی ہوگی، آپ کے گھر میں رحمت ہو چکی ہوگی، آپ اس وظیفے پھر کریں گے اور انشاءاللہ اللہ نامراد ہی رہیں گے۔ بہت پیارا وظیفہ ہے، بہت سے لوگوں نے کی، بہت سی عورتوں کو بتایا ہے، نے پڑھا ہے، اور جس پڑھا ہے بہت خیر ملی ہے۔ میں اس وظیفے کو پڑھنے والی ہوں، اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے، بے شک میں اس کی مشکور ہوں، ممنون ہوں، شکر گزار ہوں کہ میرے مانگنے پر وہ کرتا ہے، بن مانگے بھی دیتا ہے، کبھی کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان مطابق آپ بھی رحمت کر، پر بھی کرم کے، آپ کے لیے آسانیاں کرے، تمام بہنوں کو ہر مشکل سے نجات دے، آمین آمین۔